کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فعل کی قسمیں کیا ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی معروف کیا ہے اور فعل مضارع معروف کیا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ فعل ماضی مجہول کیا ہے اور فعل مضارع مجہول کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ فعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس، اور فعل مضارع معروف یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو معروف کہلاتا ہے، اور یعنی کہ کام کرنے والا فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہو، تو جس میں فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں یا تو ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو کہ ایک ایگزامپل دیا ہے ماضی معروف کی کہ فعال یعنی اس نے کیا۔ اس میں ہم کو معلوم ہے کہ اس نے یعنی وہ ایک مرد کرنے والا ہے، تو یہ کام کرنے والے کا ہم کو پتہ ہے یعنی ہی ڈیڈ، تو فعال اس نے کیا۔ اب مضارع میں دیکھیں گے کہ یفعلو یعنی وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، تو یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ وہ آ گیا نا، تو یعنی ہی ڈز یا تو ہی ول ڈو، تو یعنی ہی ہم کو معلوم ہو گیا یہاں پہ کہ کام کرنے والا کون ہے، ایک مرد ہے۔ تو ویسے ہی وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو معروف کہلاتا ہے، یعنی وہ ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ تو فعال اس نے کیا، یہ ماضی کا ہو گیا سیگا، اور یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یہ مضارع کا یا فیوچر ٹینس کا ہو گیا۔ تو ابھی ماضی مجہول میں کیسا ہوتا ہے، اس کو پاسیو وائس کہتے ہیں۔ تو ماضی مجہول یا مضارع مجہول میں وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہیں ہو مجہول کہلاتا ہے، یعنی کام کرنے والا کا پتہ نہیں ہو، کام کیا گیا مگر کس نے کیا نہیں معلوم، کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا مگر کس نے کون کرتا ہے نہیں معلوم۔ تو وہ کیا گیا فعل یعنی وہ کیا گیا، تو کام کیا گیا مگر کون کیا نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ یفعلو یعنی وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، تو یہاں پہ بھی کام کرنے والے کا ہم کو پتہ نہیں ہے، تو فاعل کا پتہ نہیں ہو معلوم تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فا کلمہ پر پیش اور عین کلمہ پر زیر لگانے سے فعل مجہول بن جائے گا۔ تو جیسے کہ یہاں پہ فعال ہے، فعال کا فعیل بن جائے گا، اس کا ایک ہی وزن ہوتا ہے۔ یا اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فعال، فعیل اور فعول یہ تین وزن پہ ماضی ہوتا ہے، مگر یہاں پہ مجہول بنانے کے لیے صرف فعال کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اس کا ایک ہی وزن ہوتا ہے۔ تو فعال کو اگر ہم کو مجہول بنانا ہے، یعنی یہ فعال زمان ماضی ہے، فعال کا میننگ ہے اس نے کیا، اور فعیل بن جائے گا تو اس کا میننگ ہو جائے گا وہ کیا گیا، تو جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے کہ فا کلمہ پر پیش اور ان کلمہ پر زیر لگانے سے فعل مجہول بن جائے گا۔ تو یہ فا کلمہ، یہ تین کلمے رہتے ہیں۔ فعال میں فا یہ فا کلمہ ہے، عین یہ عین کلمہ ہے، لام یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہاں پہ دیا ہے دیکھو کہ فا کلمہ پر پیش لگانے کا ہے، تو جو فا ہے اس کے جو یہ فا ہے اس کے اوپر پیش لگانے کا ہے، اور عین کلمے پر زیر لگانے کا ہے۔ تو یہ دیکھو فا کے اوپر پیش لگایا اور عین کلمے کے نیچے زیر لگایا، تو یہ ہو جائے گا فعیل، تو فعیل بن جائے گا، تو یہ فعل ماضی کا فعل مجہول بن گیا۔ ویسے ہی ضرب کا ضریب بن جائے گا، فتح کا فتح بن جائے گا، نصر کا نصیر بن جائے گا، کیونکہ یہ نصر میں نون یہ فا کلمہ ہے، صاد یہ عین کلمہ ہے، اور را یہ لام کلمہ ہے، تو نون پہ پیش آئے گا اور صاد پہ زیر آئے گا، اور را کا زبر ویسے ہی رہے گا، تو نصیرہ بن جائے گا، تو سمیہ کا سمیہ بن جائے گا۔ تو ہم نے جو دیکھا تھا، تو اس کی جو پوری گردان ہے وہ کیسے بنے گی، دیکھو کہ فعیل، فعیلا، فعیلو، فعیل وہ کیا گیا، فعیلا وہ دونوں کیے گئے، فعیلو وہ سب کیے گئے، فعلت تو کیا گیا، فعلتما تم دونوں کیے گئے، فعلتم تم سب کیے گئے، فعلتو میں کیا گیا، فعلنا ہم سب کیے گئے، فعلت وہ کی گئی، فعلتا وہ دونوں کیے گئے، فعلنا وہ سب کیے گئے، اور فعلتی تو کی گئی، فعلتما تم دونوں کی گئی، فعلتن تم سب کی گئی، فعلتو میں کیا گیا یا میں کی گئی، فعلنا ہم کیے گئے یا ہم کیے گئی۔
تو یعنی یہ فیمینائن ہے اور مؤنث ہے اور یہ مذکر کی گردان ہے. تو جو ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ ہے پاسیو وائس یعنی مجہول کی گردان. اور جو ہم نے دیکھا تھا وہ ایکٹیو وائس، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھو فعل فعلا فعلو فعلت فعلتم فعلتم فعلتو فعلنا، یہ تھا مذکر کی گردان. فعل اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت تم نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتو ہم نے کیا، فعلتو یعنی میں نے کیا، فعلنا یعنی ہم نے کیا. تو فعلت یعنی اس نے کیا، اس ایک عورت نے کی، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کی، فعلتما تم دونوں عورت نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں ایک عورت نے کی، فعلنا ہم سب عورتوں نے کیا یا ہم سب مردوں نے کیا. فعلتو اور فعلنا دونوں میں ہی یکساں ہوتا ہے. تو یہ گردان تھی فعل ماضی معروف کی، جو یہ ریویژن تھا جو ہم نے دیکھا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو دونوں میں کیسا ڈفرنس ہوتا ہے کہ یہ فعال کا بن گیا فعیل، یہ فعال کا بن گیا فعیلا، یہ فعلو کا بن گیا فعیلو. یہ ماضی معروف ہے اور یہ ماضی مجہول ہے. تو یہ فعلت کا بن گیا فعلت، فعلتما کا فعلتما، فعلتم کا فعلتم، فعلتو کا فعلتو اور فعلنا کا فعلنا بن گیا. تو ویسے یہ فعلت کا فعلت، فعلتا کا فعلتا، فعلنا کا فعلنا اور فعلتی کا فعلتی اور فعلتما کا فعلتما اور فعلتن کا فعلتن اور فعلتو کا فعلتو اور فعلنا کا فعلنا بن گیا. تو یہ ماضی مجہول یعنی یہ کیسا کنورٹ کرتے ہیں. دیکھو فعل ماضی معروف سے مجہول میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا. اب آپ کے لیے ایک بہت آسان ہو جائے گا کہ جیسے کہ یہ فعیلہ بن گیا، فعال کا فعیلہ بن گیا، ویسے ہی آپ کو ایک گردان بنانی ہے کہ فتیح کا فتح کا فتیح اور فتح کا فتیح. تو یہ فتیح کی گردان پوری بنانی ہے، فتیح فتیح فتیحو. اور یہ دریبہ کی گردان بنانی ہے ویسے ہی جو ادھر دیا ہے 3، اس کے نیچے اور آپ کو یہ پوری گردان کرنی ہے. جیسے گردان ہے فعیل فعیلا فعیلو فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا، تو ویسے ہی یہ گردان بھی بنانی ہے آپ کو. فتیح فتیح فتیحو، فتحتا فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. تو ویسے ہی دریبہ دریبہ دریبو، دریبتا دریبتما دریبتم دریبتو دریبنا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ گردان بنانی ہے. تو یہ آپ کے لیے پریکٹس ہے. تو یہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے، یہ فتیح کی گردان دی ہوئی ہے اور دیکھو یہ کیسی ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا ویسے ہی ہے. فتح فتح فتیحو، فتحتا فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا، فتحت فتحتا فتحنا، فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. تو اس طرح یہ گردان بنے گی. اور ایک آگے دریبہ کی بھی گردان یہاں پہ دی ہوئی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. دریبہ دریبہ دریبو، دریبتا دریبتما دریبتم دریبتو دریبنا، دریبت دریبتا دریبنا، دریبتی دریبتما دریبتن دریبتو دریبنا. تو اس طرح، اور اس کی میننگ بھی دی ہے انگلش میں اور اردو میں. انگلش میں اس کی میننگ دی ہوئی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے صرف فیمینائن کی، اس کو آپ مسکولین میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ہے آپ کے لیے اور پریکٹس کہ فعل ماضی مجہول بنائے نصیرہ کی گردان لے کے. تو کیسے آئے گا دیکھو آپ، اور اس کو فل ان دا بلینک کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ قرآن میں کچھ اس طرح استعمال ہوا ہے. وہ خلق الانسان ضعیفا، وہ خلق الانسان ضعیفا. وہ خلق یعنی کیا ہو گیا؟ خلق یعنی پیدا کیا گیا، خلق یعنی اس نے پیدا کیا، اور خلق یعنی پیدا کیا گیا، اور انسان پیدا کیا گیا کمزور، ضعیف. وہ خلق الانسان ضعیفا. اوکے. اور ویسے ہی یہ قرآن میں اور بھی آیا ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا و فضا کرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو نمازی ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو لوگ
اپنے نماز پر قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ بتایا ہے، یہ قرآن میں ماضی مجہول کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر غور کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔